قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج سیکھیں گے بطور شہری ایک مسیحی کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی بات جو سیکھنے کی ہے کہ مسیحی لوگ در حقیقت آسمان کی بادشاہی کے شہری ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمارا وطن تو آسمان ہے اور اس زمین پر ہم پردیسی اور مسافر ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے، تو اس نے ہمیں آسمان پر اپنی بادشاہت میں، اپنے جلال میں، اپنے گھر میں، اپنے تخت پر جگہ دی ہے۔ تو یہ زمین ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا وطن آسمان پر ہے۔ خدا کی بادشاہت، آسمان کی بادشاہی ہمارا حقیقی وطن ہے۔ چھوٹی سی زندگی میں ہم جب زمین پر رہ رہے ہیں تو خدا نے مسیحیوں کو اپنے اپنے وطن میں جہاں وہ پیدا ہوئے یا جہاں بستے ہیں وہاں کا شہری بنایا ہوا ہے۔ خدا نے اس جگہ کو جہاں ابراہیم اپنے باپ دادا کے ساتھ رہتا تھا، اس علاقے کو کہا کہ یہ تیرا وطن ہے، تو اس وطن سے نکل۔ جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، جہاں پلتے بڑھتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، وہ جگہ ہمارا وطن ہے، کنٹری ہے وہ۔ آموس 7 باب میں خدا نے بنی اسرائیل کے اس زمین کو، اس وعدے کی سرزمین کو، اس ملک کو وطن کہا، ملک کہا۔ بنی اسرائیل کے اس وطن میں یسوع کی زندگی گزری۔ یسوع کہیں باہر نہیں گیا، اور متی کی انجیل کے 13ویں باب میں لکھا ہوا ہے پھر وہ اپنے وطن میں آیا، یعنی وہ جگہ جہاں وہ پلا بڑھا، جہاں اس کا خاندان رہتا تھا، اسے وطن کہا۔ کس کا وطن؟ یسوع کا وطن۔ وہ اپنے وطن میں آیا۔ اعمال 2 باب، جب روح القدس نازل ہوتا ہے اور وہاں پہ تقریباً 15 علاقوں کے لوگ وہاں موجود ہیں اور روح القدس سے بھرے ہوئے خداوند یسوع کے شاگرد جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے اپنے وطن کی بولی سن رہے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا نے ہماری سکونت کی حدیں مقرر کی ہوئی ہیں، اعمال باب نمبر 17 میں۔ اب یہ حدیں خدا مقرر کرتا ہے، وہ وطن بھی ہو سکتا ہے جس میں ہم پیدا ہوئے، جس میں ہمارا بچپن گزرا، جس میں ہم جوان ہوئے، یا جس میں ہمارے باپ دادا تھے، وہی جگہ ہمارا وطن ہو سکتا ہے، یا پھر ایسی جگہ جہاں خدا ہمیں لے جائے، یا کاروبار کے لیے، یا روزگار کے لیے، یا کسی اور کام کے لیے جو خدا مناسب جانے۔ اسیری میں بھی جہاں خدا رکھے وہ ہمارا وطن ہو جاتا ہے۔ غلامی میں اگر خدا لے جائے تو وہ بھی ہمارے سکونت کی جگہ ہے۔ خدا کو منظور ہوتا ہے تو وہاں ہم جاتے ہیں۔ یرمیہ باب نمبر 29 میں لکھا ہے کہ جہاں میں نے تمہیں اسیر رکھا ہے، وہ جگہ خدا ہی غلامی میں لے جاتا ہے اسرائیل کو، تو کہتا ہے میں نے تمہیں اس جگہ رکھا ہے۔ تو خدا ہماری سکونت کی حد مقرر کرتا ہے، ہم نے کہاں رہنا ہے، کتنا عرصہ رہنا ہے، اور پھر کہاں چلے جانا ہے، یہ خدا طے کرتا ہے۔ اگر خدا نے یہ طے کیا ہے کہ ہم بحرین میں آج کے دن موجود ہوں تو اس کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ خدا کو پسند آیا کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوں تو اس کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ خدا کو پسند آیا کہ ہندوستان میں پیدا ہوں تو اس کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ خدا غلطی نہیں کرتا۔ اگر خدا کو پسند آتا، خدا کے ازلی نیک ارادے میں ہوتا کہ ہم کسی انگریزوں کے دیش میں پیدا ہوتے، گوروں کے دیش میں ہوتے، تو وہ وہاں پیدا کروا دیتا ہمیں یا لے جاتا۔ اس کی مرضی جہاں ہوتی ہے وہاں ہمیں رکھتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اگر بھاگیں تو یونا کی طرح مچھلی کے پیٹ میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ جہاں خدا رکھے وہاں رہنا چاہیے، جہاں خدا بھیجے وہاں
جانا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری رہنے کی جگہ، ہماری سکونت کی حد خدا مقرر کرتا ہے۔ تو خدا کو پسند آیا کہ ہم پاکستانی ہوں، تو اس کے لیے خدا کا شکر ہے۔ خدا کو پسند آیا کہ ہمارے بہن بھائی ہندوستانی ہوں، تو اس کے لیے خدا کا شکر ہو۔ خدا کو پسند آیا کہ ہم ملک بحرین میں آ کر رہیں، تو اس کے لیے بھی خدا کا شکر ہو۔ بطور شہری ایک مسیحی کا چال چلن نیک ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر تو نیک ہوگا تو تیری تعریف ہوگی۔ اگر تیرا چلن نیک ہوگا تو تیری تعریف ہوگی۔ اس کا الٹ کر لو، اگر ہمارا چال چلن، جینے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طور طریقہ، سلیقہ، ہماری گفتگو، ہمارے کام، ہمارے ڈھنگ، ہمارے انداز سارے نیک نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری برائی ہوگی، بدگوئی ہوگی، ہم پہ الزام تراشی ہوگی، ہم پہ تنقید ہوگی۔ تو خدا کہتا ہے تمہارا چلن اپنے وطن میں حکمرانوں کے تابع جہاں میں نے تمہیں رکھ دیا ہے وہاں تمہارا چال چلن نیک ہو۔ اب دانیل کو دیکھ لیجئے، پوری مملکت، کتنے صوبے؟ 120 وزیر مقرر کیے، اور ان سب پہ کس کو مقرر کیا؟ نگران، پرائم منسٹر کہہ لیں، چیف منسٹر کہہ لیں، دانیل کو مقرر کیا، اور دوسرے اس سے جلنے لگے۔ لیکن ایک بات وہ جانتے ہیں، اسے پکڑ نہیں سکتے ہم، کیونکہ بندہ غلط نہیں ہے، نیک ہے۔ پطرس کا پہلا خط 2 باب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نیک رہیں۔ جب ہم کسی ملک میں رہتے ہیں، ہمارا تعلق اس ملک سے جڑ چکا ہے، تو پھر ہم اس میں نیک بن کر رہیں، نیکی کرتے ہوئے ہم جئیں، بدی والے نہ ہوں، کیونکہ جب بدی کریں گے تو پھر سزا ملے گی، اور پھر کہیں گے لو جی ہمیں تو مسیحی ہونے کی وجہ سے سزا ملی۔ نہیں، آپ بدکار ہو کر اگر سزا پاتے ہیں تو یہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے تمہارا چلن نیک ہو، تم نیک رہو تاکہ تمہاری تعریف ہو، کیونکہ بدی کرو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی، اور وہ واجب ہوگی۔ سو ہم کسی بھی ملک میں ہوں، مسیحی کے طور پر، ایک شہری کے طور پر ہمارا چال چلن نیک ہونا چاہیے، بدی، گناہ، حرام کاری، زنا کاری، بدکاری والا نہ ہو، چوری، ڈاکہ، لوٹنا، ناحق مال کھانا، کام چوری کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، ایسا چال چلن ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ بطور شہری ایک مسیحی کو اپنے وطن اور قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یرمیہ 29 باب اور 7 آیت، اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تمہیں اسیر کر کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ غلام، اسیر، قیدی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی بھی خیر چاہو، اس کا بھی بھلا چاہو۔ ہم اپنے وطن کا تو جی میں پیدا ہوا وہاں پر، میرے باپ دادا وہاں پہ رہتے ہیں، جدی پشتی ہم صدیوں سے وہاں پر ہیں، ہم تو اس کی خیر چاہیں نہیں۔ خداوند نے کہا جس میں تم غلام بن گئے ہو، جس میں تم قیدی ہو گئے ہو، اس ملک کی بھی خیر چاہو، کیونکہ خدا نے تمہیں وہاں رکھا ہے تو کسی مقصد کے لیے رکھا ہوگا، اس کے ارادے میں کوئی بات ہوگی تو رکھا ہے تمہیں۔ اس شہر کی خیر چاہو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے سلامتی چاہو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے۔ تو خدا ہمیں کہیں بھی رکھے، کسی بھی ملک یا جگہ کا شہری بنا دے، ہمیں اس ملک، اس جگہ، اس شہر، اس گاؤں، اس قصبے، اس محلے، اس بلڈنگ، اس کمپنی، اس ادارے کی خیر چاہنی ہے۔ بھلے ہماری اپنی نہ ہو وہ، ہم اس میں کام کرتے ہوں، ہم اس میں مجبوراً بھی آ گئے ہیں، تو بھی اس کی خیر چاہنی ہے۔ پیدائش 41 باب، یوسف غلام تھا، بیچا گیا نا، غلام بن کے آیا مصر میں، پھر اس پہ الزام لگا اور وہ قیدی ہو گیا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟
مصر کی خیر چاہتا ہے. وہ بدلہ لے سکتا تھا مصر سے کہ میرے ساتھ ہونے والے ایک ایک ظلم کا حساب لوں گا. جاؤ، میں نہیں بتاتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن اس نے مصر کی خیر چاہی. بتایا کہ 7 سال پیداوار زیادہ ہوگی، پھر 7 سال قحط ہوگا، کال پڑے گا، کچھ کر لو، یہ کر لو. پورا اس نے پلان دے دیا، صلاح دے دی تاکہ ملک بچ جائے. حالانکہ اس میں غلام تھا اور قیدی بھی تھا. رومیو 13واں باب 6 7 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے اپنے وطن میں، اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے حاکموں کے لگائے ہوئے ٹیکس دینے ہیں، جو خراج یا محصول کے الفاظ ہیں اردو ترجمے میں، انگریزی میں اس کے لیے ٹیکسز ہیں. ٹیکس جو حکومت لگاتی ہے ہم نے وہ دینا ہے، کیونکہ اس سے حکومت کا نظام چلتا ہے. ٹیکس دینا نہیں اور کہنا کہ حکومت میرے لیے کچھ کرتی نہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ اپنے گھر میں کمائی ایک دھیلے کی نہیں لاتے، مانگتے آئی فون ہو، چوپڑیاں نالے 2 ہر بار چامپیں، فرائی، مرغے، ٹکے کباب مانگتے ہو اور کمائی دھیلے کی نہیں ڈالتے گھر میں. جو شہری اپنے ملک کو ٹیکسز نہیں دیتا، خراج یا محصول نہیں دیتا، وہ اپنے وطن کی کسی سہولت پر حق نہیں رکھتا. بھلائی کرنی ہے ہمیں اپنے وطن کی اور قوم کی، ٹیکسز پے کرنے ہیں. یسوع نے بھی کہا تھا نا، جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو. اور دانیال نے بھلائی کی، کوئی خسارہ نہیں ہونے دیا اپنے بادشاہ کو، اپنی مملکت کو، جس میں وہ غلام تھا، وہ قیدی تھا، وہ اسیر کر کے قیدی بنا کے لایا گیا تھا بابل میں. آستر نکلتی ہے اپنی قوم کے لیے. میں مری تو مری، میں جاؤں گی اپنی قوم کی بھلائی کے لیے، ان کو بچانے کے لیے. تم روزہ رکھو، میں بھی روزہ رکھوں گی، میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی. میں جاؤں گی بادشاہ کے حضور. کس لیے؟ اپنی قوم کے لیے آواز اٹھانے کو. جو قانون بنا ہے کہ میری قوم کو مار دیا جائے، اس کو تبدیل کروانے کے لیے میں جاؤں گی. اگر مر گئی تو مر گئی، لیکن کوشش ضرور کروں گی. نہمیہ بادشاہ کے سامنے پیش ہے اور بادشاہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہے تیرے دل میں؟ یہ کوئی غم ہے؟ خیر تو ہے؟ تیرا چہرہ اداس ہے. بادشاہ اسے آفر کرتا ہے، کیا درخواست ہے تیری؟ قبول ہوگی. پھر وہ آسمان کے خدا سے دعا کرتا ہے لمحے بھر میں ہی دل میں، اور کہتا ہے میرے باپ دادا کیا قبروں کا شہر اجاڑ پڑا ہے، برباد ہے، اس کے پھاٹک جلے ہیں، دیواریں گری ہیں. میں چاہتا ہوں اسے تعمیر کروں جا کے. وہ اپنے وطن، اپنی قوم کو پھر سے اٹھانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. ہم اپنے وطن اور اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کوشش کریں، کام کریں، کچھ نہ کچھ کریں. تنقید سب کو آتی ہے، تنقید کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، کچھ کرنے سے فائدہ ہوگا. ٹیکسز، بلز، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے نا. بھلائی اسی طرح ہوتی ہے. سو اپنے قوم اور وطن کی بھلائی کرنا ایک مسیحی کی ذمہ داری ہے. ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، اور بطور شہری ایک مسیحی کو اپنے وطن کے حکمرانوں کے تابع رہنا ہے. ہم گالیاں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ تو ہم بہت کچھ لگا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن خداوند کہتا ہے کہ چاہے کوئی بھی حکمران ہے، وہ خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. جب وہ مقرر ہو گیا تو وہ تمہارے لیے بزرگ ہے. خدا کی طرف سے اسے بزرگ کہا گیا ہے پطرس کے پہلے خط میں. بادشاہ، حکمران، حکومت کرنے والے بزرگ ہیں. خدا کی طرف سے انہیں یہ مقام دیا گیا ہے. ہر ایک حکمران یا حکومت خدا کی طرف سے مقرر ہوتی ہے. ہمیں ان کے تابع رہنا ہے. بائبل کلیئر ہے اس بات پر، چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن جب آپ کے ملک پر اس کی حکومت خدا نے قائم کر دی ہے تو آپ کو اس کے تابع رہنا ہے، اس کی بات ماننی ہے. اس میں یہ بھی بات ہے کہ ملک کا جو قانون اور آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، لا ہے، اس کو بھی اوبے کرنا ہے، اس کے تابع رہنا ہے. قانون کبھی نہیں توڑنا.
کبھی بھی قانون کے خلاف نہیں جانا، آئین کے خلاف نہیں جانا۔ کوشش کرنی ہے کہ حکومت اور ان کے بنائے ہوئے قانون کی پاسداری کی جائے، اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کی جائے، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تم اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، کیونکہ کوئی بھی حکومت خدا کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، خدا نے انہیں مقرر کیا ہوا ہے، چاہے وہ ایماندار ہیں یا غیر ایماندار ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے۔ اور بطور شہری ایک مسیحی کو اپنے وطن کے حکمرانوں کی مخالفت نہیں بلکہ ان کے ساتھ بھلا کرنا چاہیے، برائیاں چھوڑ دیں، تنقید چھوڑ دیں، ان کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ خدا نے اسے مقرر کیا ہوا ہے۔ جو حکومت کے مخالف ہوتا ہے وہ خدا کے انتظام کے مخالف ہوتا ہے، اور پھر خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اسی لیے ایمانداروں نے کبھی بھی بادشاہوں کے خلاف کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، بادشاہوں کے خلاف کوئی منصوبہ سازی نہیں کی۔ دانیل اور اس کے 3 دوست بادشاہ کے لیے کچھ نہ کچھ نقصان، جلوس، جلسہ، ہڑتال کر سکتے تھے، نقصان پہنچا سکتا تھا دانیل جتنے بڑے عہدے پر تھا، لیکن نہیں کیا۔ مرد کی آستر، وہ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ بادشاہ کو مار بھی سکتی تھی وہ، جب اس کو اپنے ہاں کھانے پہ بلا لیا تو بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا سکتی تھی، اس پہ حملہ کر سکتی تھی، لیکن نہیں کیا۔ مرد کی کو پتہ لگا کہ 2 ملازموں نے بادشاہ کے خلاف سازش کی ہے، تو اس نے بھانڈا پھوڑ دیا، بادشاہ کو بچا لیا۔ دانیل اپنے حکمرانوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، اور اگر کچھ کر نہیں سکتے دعا تو کرو۔ خدا کا کلام کہتا ہے دعائیں سب لوگوں کے لیے کی جائیں، حکومت والوں کے لیے بھی جنہیں خدا نے مقرر کیا ہوا ہے۔ دعا تو کرو، بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے دعا تو کرو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بطور شہری ایک مسیحی کو سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ جو ٹیکس بنتا ہے ٹیکس دو، جو حق ہے کسی کا حق دو۔ اگر آپ اپنا حق مانگتے ہو تو دوسرے کا حق دینا سیکھو۔ آپ جینا چاہتے ہو تو دوسرے کو جینے دو۔ آپ عبادت آزادی سے کرنا چاہتے ہو تو دوسرے کو اس کی عبادت کی آزادی دو۔ آپ ایمان میں چلنا چاہتے ہو تو دوسرے کو اس کے ایمان پر چلنے کا حق دو۔ آپ چاہتے ہو آپ کی عزت محفوظ ہو تو دوسرے کی عزت محفوظ رکھو۔ آپ چاہتے ہو آپ کی عزت ہو تو دوسروں کی عزت کرو۔ جو حق بنتا ہے وہ ہمیں دینا ہے۔ ایمبولینس کا حق ہے راستہ لے، اس کو حق دینا ہے۔ فائر ٹرک کا حق ہے راستہ لے، اس کو حق دینا ہے۔ جو لیفٹ سے آتا ہے بحرین میں، اس کو حق دینا ہے۔ جس کا پیسہ بنتا ہے اس کا حق اسے دینا ہے۔ جو ٹیکس بنتا ہے وہ ہم نے دینا ہے۔ اور بطور شہری ایک مسیحی کو اپنے فرائض دیانتداری سے انجام دینے ہیں۔ یہ بد دیانتیاں، یہ کرپشن، یہ رشوت، یہ سارے مسیحی کو زیب نہیں دیتے۔ یہ منع ہے، دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ دانیل دیانتداری سے کام کرتا رہا۔ رومیوں کے خط میں 13ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ نیکی کرو تو تمہاری تعریف ہوگی نا، بدکاری کرو گے، گناہ کرو گے، نقصان کرو گے حکومت کا، تو پھر بادشاہ کو، حکمران کو خدا نے طاقت دی ہے کہ تمہیں سزا دے۔ ہمیں دیانتداری سے کام کرنے ہیں، اپنے بد دیانتی نہیں کرنی، اپنے فرض میں، اپنے کام میں، کہیں بھی ہو آپ، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، جاب ہے، مزدوری ہے بھلے، اس میں بد دیانتی نہیں کرنی۔ اور بطور شہری ایک مسیحی کو اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہی ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے اور چھڑائے گا بھی۔ قانون بنا کہ جو حکمران بادشاہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے گا اس کو شیروں کی غار میں پھینکا جائے گا۔ یہ قانون سنا، دانیل کو پتہ چلا، بن گیا ہے، کمرے میں گیا، کھڑکی کھولی، آسمان کے خدا سے دعا شروع کی، یروشلم کی طرف منہ کر کے، کیونکہ یہاں ایمان کی بات تھی، اب یہاں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا قانون بن جائے جی، بادشاہ کہے آپ خدا سے دعا نہیں کر سکتے، گیت نہیں گا سکتے، کلام نہیں پڑھ سکتے، کلام سنا نہیں سکتے، آپ چرچ نہیں بنا سکتے، چرچ جا نہیں سکتے، بائبل نہیں رکھ سکتے، تو یہاں ہم پر اس کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ جہاں خدا کا حکم آ جائے وہاں انسان کا حکم پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہم نے ایک اچھے شہری بننا ہے، جو بھی ہمارا وطن اور ملک ہے، چاہے پیدائش کا ملک ہے یا سکونت کا ملک ہے، ہم نے اس کے اچھے شہری بننا ہے، نیک رہنا ہے،
ملک قوم کے لیے بہتری اور بھلائی کے کام کرنے ہیں، حکمرانوں کے تابع رہنا ہے، ان کی مخالفت نہیں کرنی، خدا کا مقرر کیا ہوا انتظام ہے اسے قبول کرنا ہے، ہر کسی کا حق دینا ہے اور ایمان پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔